حافظ احسان صاحب، یہ 26 نومبر کے بعد جو 9 مئی کے مقدمات ہیں یہ تو شہباز اسپیڈ لگتا ہے ان کو لگ گئی ہے، اور کل بانی پاکستان تحریک انصاف سمیت جو 60 ملزمان ہیں ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے GHQ حملہ کیس میں. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ اب کچھ تبدیل ہوا ہے؟ چونکہ پہلے تو ضمانتیں بھی ہو رہی تھیں، مقدمات میں بری بھی ہو رہے تھے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کہ 9 مئی کا انسیڈنٹ آپ دیکھیں اور اب تک آپ دیکھیں کہ کتنے ماہ اس کے اندر گزر گئے ہیں. اگر وہ سپیڈ اپ ہوتا، اور یہ میرے دونوں دوست لائر ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہی آپ کا چلان جمع ہوتا ہے اس چلان جمع ہونے کے بعد جو ہے کاپیز ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں، اور ان کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جو ہے عدالت جو ہے وہ ایک چارج شیٹ فریم کرتی ہے. 1.5 سال بعد میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر آپ اس کو پھر آپ اس کو سپیڈ اپ نہ کہیں. اب جس لا کے نیچے آ رہا ہے اس لا کے اندر یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کیس ختم ہونا چاہیے. ہوا ہے اور صرف چارج فریم ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ کتنا لمبا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کے اندر امپورٹنٹ ہے جو آپ کی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ وہ شخص جو ان تمام جگہوں پہ گئے جو نوٹیفائڈ ایریاز تھی، آرمی کی انسٹالیشن تھیں، موب کی صورت کے اندر گئے اور ان کی فورینسک ایویڈنس ہے. دس از دا بیسٹ ایویڈنس. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی موجودگی ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کی ڈسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کا جو اوفینس ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جہاں پہ آپ کی 5 سال سزا ہے اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں. ملٹری کورٹ میں مقدمات جا سکتے ہیں، جانے کا امکان ہے چونکہ اس پہ آئینی بینچ نہیں. دیکھیں ملٹری کورٹ کے اندر تو آلریڈی 103 لوگوں کے کیسز گئے ہیں نا، اور اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ لا کے اندر آپ کے پاس دونوں پارس تھیں. آپ کے پاس ملٹری کورٹ کی بھی پار تھی جو آرمی ایکٹ کے نیچے ہے، اور آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم لا کا بھی تھا. اب میں اس چیز کے اندر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں دونوں میں سے ایک جو جورسڈکشن انووک کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو انووک تھی وہ آپ کا پاکستان کا آرمی ایکٹ تھا. اب یہ کہیں کہ وہ یہ ہے کہ 52 سال سے جو ایک پریکٹس چل رہی تھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان ملٹری لاز کو ویلیڈیٹ کیے رکھا، یعنی کہ سویلینز کا ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اور لارجر بینچ نے کیا. یکدم ہماری سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے جا کے وہ امینڈمنٹس ختم کر دی. اب یہ ہے کہ دسمبر جو ہے 23 کے اندر جو ہے ان امینڈمنٹس کو جو ہے وہ ایک ریسٹوریشن آ گئی، چونکہ وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی. اب اگلے ہفتے وہ کیس جو ہے وہ آپ کا لگ گیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں 9 دسمبر کو. اگر پاکستان کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال کے اندر یہ ہے کہ جو جسٹس یا افریدی کا نوٹ ہے اسی کے مطابق یہ ججمنٹ آئے گی، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی لارجر بنچ یہ فیصلہ کر چکا ہے تو ہمیں اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کرنا چاہیے. امینڈمنٹس کو ہمیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے چیف جسٹس کو کہ بڑا بینچ بنائے. لیکن ان ججز نے بات نہیں مانی، اور ایک منورٹی ویو جو آپ کا 1975 سے FB علی کا تھا اس سے لیس ہو کے کیا. تو میں اس میں یہ ہوں کہ جب آپ کی ایک پریکٹس 1975 سے سپریم کورٹ نے ججز میں اسٹیبلش پریکٹس سے باہر گئے ہیں، تو یہاں کے اوپر برائٹ چانسز یہ ہیں کہ فیڈریشن جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سکسیڈ کرے گی کہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے جا کے پاکستان کی سپریم کورٹ کا بالکل اختیار نہیں تھا کہ اپنی ہی ججمنٹس کو مائنر بینچ سیٹ اسائڈ کرے، اور دوسرا جو 52 سال کی ایک پریکٹس ہے اس کو بغیر کسی ریزن سے کرے، اور وہ ساری جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ کے پوائنٹس ایڈریس ہوئے. حافظ احسان کھوکھر صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی 1.5 ماہ تو گزر چکا ہے. یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ابھی تک ہوا میں ہی معلق ہے؟ آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا، آئینی بینچ بن رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا، انہوں نے فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا، چیف جسٹس نے آج ان کا جواب بھی دے دیا ہے. کب تک یہ معاملہ ہوا میں ہی معلق رہے گا 26ویں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ معاملہ بالکل معلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اکتوبر کے اندر پاس کر دی، اور اس کے جتنے پروسیس جس حساب سے ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے ایگزیکیوشن کی طرف گئے ہیں. یعنی کہ پہلا پروسیس تھا وہ آپ کے پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ تھی، وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، چیف جسٹس جو ہے اس پروسیس کے اندر آئے، انہوں نے اوتھ لیا، اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر انہوں نے میٹنگز کی. اس کے بعد جو اگلی چیز تھی وہ تھی آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے، اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو پاکستان کے جوڈیشل کمیشن نے بنایا، اور اس جوڈیشل کمیشن کے بعد اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کام کیا. تیسرا اس کے اندر امپورٹنٹ معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو جورسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹرانسفر کی گئی تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف، وہ ایز اٹ از پاکستان کے چیف جسٹس جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت وہ سینئر موسٹ جج ہیں جی، سینئر بڑے لرنڈ آدمی ہیں، چیف جسٹس بننے والے جب تھے، چیف جسٹس بننے والے تھے، ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو اس وقت آپ کی موجود ہے، جو لا آف دا لینڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کے اندر جس شخص کو وہ لیٹر بار بار لکھ رہے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کو، نہ ان کا کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، اور جن دو چیزوں کی طرف بار بار وہ اشارہ کر رہے ہیں، ایک وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بنائی جائے اور دوسرا ان پٹیشنز کو فکس کیا جائے۔ نہ پاکستان کا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتا ہے آفٹر 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اور نہ ہی ان پٹیشنز کو فکس کر سکتا ہے، چونکہ آرٹیکل 191A کے نیچے جو ہے وہ 4 امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں کہ نمبر 1 آرٹیکل 184(3) کی جتنی بھی پٹیشنز آئیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ کانسٹیٹیوشن بینچ دیکھے گا۔ نمبر 2 انٹرا گورنمنٹل جو ہے ترمیم کے بعد، نہیں تو میرا دیکھنا کہ اگر کوئی اس وقت ہے تو پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے نا، انٹل کہ انلیس کے 239 کے نیچے پارلیمنٹ اس کے اندر امینڈ نہ کر دے، اور دنیا بھر کے اندر پارس کسی جج کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں امینڈمنٹ کو نہیں مانتا، آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، اور یہی بات ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رولز بنائیں پہلے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن کا اس کی میٹنگ کو پبلک کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی آزادی حاصل ہے۔ 2010 کے اندر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس کے جو رولز تھے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ 2024 تک آئے اور جسٹس منصور کی سربراہی میں بنی، اور اب رول اب یہ پروو نہیں ہوئے تھے تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی آئے، اس لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی پینل کے ذریعے آئی گئی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آئے گی، تو پھر رولز تو اس وقت بن جانے چاہیے تھے۔ ابھی تو انہیں جمعہ 8 دن ہوئے جوڈیشل کمیشن کو، اور جو ان کا کنسرن تھا تو لائن لگ گئی ہے، نہیں جو ان کا نہیں، دیکھیں نا وہ اس وجہ سے ہے، دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کا کنسرن تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بننے چاہیے، آج پاکستان کے جوڈیشل کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی ہے، 15 دسمبر تک انہوں نے کرنا ہے، 21 تک اس کو ڈیفر کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی بنا دیتے، اور مجھے کیوں بنائے؟ ایک جج کے کہنے پہ کیوں بنائے پاکستان کا جوڈیشل کمیشن؟ نہیں، کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا، اب آج انہوں نے فکس کر دی ہے کہ جو آپ کے الیکشن ریٹ کے ایلیگیشنز وہ آج انہوں نے کر دی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 20 25 سال سے جو کیسز انفراسٹرکچر سے اس کانسٹیٹیوشن بینچ نے دیکھیں دو چیزیں آئین میں اور جو سپریم کورٹ کی ماضی کی مثالیں ہیں، کیا اس میں کچھ ایسا ہے کہ جو ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے اسے سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی، اور جو آئینی بینچ ہے جس کے تحت وہ وجود میں آیا ہے، جس ترمیم کے تحت، یا وہی سنے گا؟ نہیں، دیکھیں نا کہ اس وقت جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے ان تمام معاملات کی وہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دی ہوئی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فل کورٹ پہ جائیں پارس، جسٹس صرف یا فریدی جو ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں، جسٹس منصور اور منیب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کے بعد جسٹس امین الدین مندوخیل مظہر کو مانتے نہیں ہیں چونکہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ اس کی وجہ سے آئے ہیں، جسٹس عائشہ جو ہیں وہ اس لائن کے اندر لگے ہوئے تھے انہیں چیف جسٹس بنایا جائے، جسٹس شاہد وحید اس کے اندر تھے جو ابھی بھی 2 ججز آئے، تو نہیں پھر یہ بتائیں کہ پھر کون سا فل کورٹ اس طرح کا آئے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فل کورٹ کی جو خواہش یا اظہار ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں، کبھی جج نہیں کرتے کہ جی آپ کیوں بزد ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے بزد اس چیز کے اندر ہے کہ وہ ہر معاملے دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ بزد اس لیول پہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے جا کے یہ کیسز فکس نہیں ہوتے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا، چیف جسٹس نے ایک پولائٹلی جو ہے وہ جواب نہ دیا، اور پھر 2 ججز بیٹھ گئے چیمبر کے اندر اور انہوں نے اگر یہ جو ترمیم کی درخواست ہے پھر پوچھی ہوں یہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں، یا پھر آئینی بینچ ہی سنے گا جس کے تحت یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے نیچے کوئی بھی درخواست آئے وہ پاکستان کا ریگولر سپریم کورٹ نہیں سن سکتا، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، اور اس کی فکسیشن کے اندر جو 3 ممبرز کمیٹی بنی ہوئی ہے، جسٹس امین الدین، جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظہر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کب لگانا ہے۔ لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو پارلیمنٹ نے امینڈ کی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ انٹرٹین جو ہے